محمد وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو موسم ہمارے اوپر عنایت فرمایا ہے، ہم جس ماہ اور مہینے سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ قرآن کے نزول والا مہینہ ہے جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، یہ مہینہ جس میں انسان طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور دیگر اپنے شہوات اور خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے، اسی کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے کچھ نواقض ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے حرکات و سکنات ہیں، کون سے ویسے عادات ہیں جن کی وجہ سے رمضان ناقص ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے دو قسم بیان کی ہے۔ ایک وہ عادت جس کو کرنے پر روزہ باطل ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کفارہ کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اس کو کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس سے روزہ تو ناقص ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وہ کفارہ ادا نہیں کرتا بلکہ اس کو روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ پہلی قسم جس سے انسان جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی عمل ہے کہ شادی شدہ انسان یا جو انسان اپنے بیوی سے مل لے، روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے مل لے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر 1936 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر 1111 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے ہلاکت میں ڈال دیا؟ جس کا حدیث لمبی ہے، جس کی وجہ سے میں مختصراً اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رمضان کے دنوں میں اپنے بیوی سے مل لیا، اپنے بیوی سے جمع کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اتنی سخت ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کر سکو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم 60 روزے رکھ سکو؟ کہا کہ نہیں۔ جب ایک روزے میں یہ حال ہے تو 60 روزے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ پھر اس طریقے سے تیسرا پھر کہا کہ اگر تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کیا تمہارے اندر اتنی قدرت ہے کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ مجبور اور مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اسی درمیان کوئی ایک صحابی جو کھجور کے توشہ لے کر کے آئے، خوشے کے اندر کھجور تھا، تو آپ نے اسی کو دے دیا، کہا کہ لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلا دو، یہی تمہاری طرف سے کفارہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے دن میں اپنے بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 3 طرح کا کفارات، تین کفاروں میں سے ایک کفارہ دینا ہوتا ہے۔ پہلا کہ غلام آزاد کرے۔ آج کے دنوں میں ایسی سہولت نہیں ہے کیونکہ آج کے درمیان میں غلامی نہیں۔ دوسرا کفارہ کہ اگر مان لیا غلام آزاد کرانے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے ہیں۔ 60 روزے کیسے رکھنے ہیں؟ لگاتار رکھنے ہیں، 60 دن لگاتار رکھنے ہیں، بیچ میں ایک بھی دن گیپ نہیں کرنا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب دوسری قسم جس کے اندر ہے کہ جس کو کرنے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ انسان شہوت کرتے ہوئے منی کو نکالے، منی کا اخراج کرے۔ بالغ انسان اپنے شہوت کو کرے، اپنے ایسے سوچ کرے یا ایسا کچھ حرکت کرے جس سے اس کا منی کا خروج ہو جائے روزے کی حالت میں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو روزہ کا قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے کھا پی لے کیونکہ روزہ نام ہی ہے کھانے اور پینے سے رکنے کا نام۔ اس طریقے سے کوئی ایسا کام ہے کہ کھائے پیے تو نہیں لیکن اس کے مقابلے میں جیسے کہ پائپ کے ذریعے سے کھانے والی چیز کو پہنچوا لے، اندر پانی چڑھوا لے جس سے اس کی پیاس بجھ جائے، طاقت مل جائے، یا اسی طریقے سے اس کو کیا نام ہے
ہے کہ ایسا کام کر جائے جس سے اس کو طاقت مل جائے، دوا وغیرہ کا استعمال، ایسی دوا کھا لے جو دوا مطلب کیا نام، ایسی دوا کو وہ پائپ کے ذریعے سے استعمال کر لے جس سے اس کو طاقت مل جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ دوا جس سے غذا کے حکم میں نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، صرف انسولین وغیرہ جو چڑھایا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے حجامہ بولتے ہیں پچنا لگوانے کا، جس کے اندر آدمی مشین کے ذریعے سے، آج کے دور میں، پہلے کے دور میں تھا کہ پائپ ڈال کر کے منہ سے کھینچا جاتا تھا، اس سے فاسد خون نکالا جاتا تھا تاکہ زخم وغیرہ ٹھیک ہو، تو حجامہ سے پچنا لگوایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامت کرنے والا اور حجامت کروانے والا دونوں کے دونوں افطار کریں گے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا کہ روزے کی قضا کرے گا۔ پھر اس طریقے سے آگے ہے کہ جان بوجھ کر کے قے کرنا، جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ کوئی انسان ہے جس کو قے عادتاً آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی انگلی ڈال کر کے زبردستی قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طریقے سے عورتوں کے جو ماہواری وغیرہ آتے ہیں، حیض وغیرہ، اس طریقے سے بچے کی ولادت کے ایام میں نفاس کا خون آتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔